حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث پاک سماعت کریں، پھر مختصراً اس کے متعلق تھوڑی گفتگو بھی کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جنات، انسانوں، حیوانات اور حشرات الارض کے درمیان نازل کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت و رحم کرتے ہیں، اور اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہیں، جس کے سبب قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں منقسم فرمایا، اور 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محشر میں ہم گناہ گاروں کے لیے اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر شامل کیا ہوا ہے۔ اس ایک حصے کی رحمت کا یہ معاملہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نہ صرف ہم بلکہ بتایا گیا کہ وحشی جانور بھی ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں اور ان کی طرف رحم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور رحمت کا مفہوم کیا ہے، اگر ہم غور سے اس طرف توجہ دینے کی کوشش کریں تو اس کے کئی مفاہیم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رحمت کا ایک مفہوم ہوتا ہے کسی پر شفقت کرنا، رحمت کا مفہوم ہوتا ہے مہربانی کرنا، رحمت کا مفہوم ہوتا ہے کسی پر ترس کھانا، رحمت کا مفہوم ہوتا ہے کسی پر رحم کرنا، اور بھی دیگر کئی طرح کے اس کے معانی ہم کو بتلائے گئے ہیں۔ الغرض ان تمام مفاہیم پر غور کیا جائے تو ہم الحمدللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے یا تو ہم کو رحمت ملتی ہے، یا پھر ہم کسی سے جو ہے مہربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی یہ بھی رحمت کے مفہوم ہی میں شامل ہوتا ہے۔ اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور بہت رحمتیں نازل فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی رحمت ہم پر یہ ہے کہ اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر ہم میں مبعوث فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمام عالموں کے لیے رحمت ٹھہرے ہیں تو امتیوں کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو اور زیادہ ہے، مسلمانوں کے لیے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، آپ سے شیئر کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مخلوق ہونے کے باوجود آپ کی اتنی رحمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اس کی رحمت کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اور فرمایا گیا سورہ انعام ہی کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے اور بہت زیادہ وسعت کے ساتھ رحمت رکھنے والا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہمیں مل رہا ہے، دنیا میں تو بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر خاص کرم کے معاملے فرما رہا ہے۔ اب ہم جس مہینے کے جس عشرے سے گزر رہے ہیں اس کو بھی معنون کیا گیا رحمت سے، فرمایا گیا کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پھر رحمت ہی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت بھی فرماتا ہے، پھر اسی کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے نجات بھی فرماتا ہے۔ بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانک لیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحیم ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحم فرمانے والے ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اطاعت کرنی چاہیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ نہ صرف سرکار کی اطاعت کرنی چاہیے بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا یہ بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ بہرحال تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب
ہمارے اوپر اللہ اس کے رسول کی رحمت ہے، تو ہمارا بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے، بے حیائی سے، غلط کاموں سے دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رہیں، اور اللہ کو، اس کے رسول کو راضی کرنے کی بھرپور ہماری کوشش ہونی چاہیے۔